ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستو، قرآن کریم ہی کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے قاری قرآن بننا، ایک ہے عامل قرآن بننا، ایک ہے عالم قرآن بننا، ایک ہے حافظ قرآن بننا، اور ایک ہے عاشق قرآن بننا۔ محترم دوستو، قرآن کریم سے اگر کمزور سے کمزور بھی نسبت جڑی ہوئی ہے تو بہت فائدہ دیتی ہے، اور اگر نسبت قوی ترین ہے، مضبوط ترین نسبت جڑی ہوئی ہے تو کتنا فائدہ دیتی ہوگی۔ آپ ہمارے بڑے بڑے اکابرین کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے واقعات پڑھیں، ان کی حیات زندگی پڑھیں تو آپ کو ان کے پیچھے قرآن کریم ہی ملے گا۔ انہوں نے ایسی خدمت قرآن کریم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عزتیں بخشی ہیں اور آخرت میں ہے ہی۔ ان سے بڑا فیض پہنچا ہے۔ انہوں نے ہر جگہ ہر لمحہ قرآن کا عاشق بن کے دکھایا ہے، اور ہر جگہ ہر لمحہ ہر وقت میں قرآن کی خدمت کی ہے، کوئی وقت ضائع نہیں کیا اپنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تبلیغ کا کام ان سے لیا ہے، کتنا فیض ان کا پہنچا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جماعتیں ہیں اور دین کے داعی موجود ہیں۔ ہر جگہ ہر خطے میں، کونے کونے پہ، جنگلات میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ جماعتیں آپ کو جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ان کا فیض پہنچ رہا ہے اس قرآن کریم ہی کی برکت کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد محترم قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ہر وقت انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی۔ ان کا کام ہی تعلیم و تعلم کا تھا۔ تو اس قرآن کریم سے ایسی محبت، ایسا عشق تھا، پوری زندگی انہوں نے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ تو یہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ، یہ عشق قرآن کی برکت ہے کہ اللہ نے باپ سے بھی بڑا کام لیا اور بیٹے سے بھی بڑا کام لیا۔ مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ہیں، اور کچھ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے سے رہ گئی تھی، تو وہ مکمل تفسیر انہوں نے مالٹا کی جیل میں رہ کر مکمل کی۔ تو جب وہاں سے واپسی ہونے لگی جیل سے، تو پانی کے جہاز میں تھے، تو جہاز ڈگمگانے لگا۔ جب جہاز ڈگمگانے لگا تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ تو ان کے ساتھ میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو ان سے فرمایا کہ بھئی یہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اسے اپنے سینے سے باندھ لو، تاکہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ بیکار نہ ہو جائے، بہہ نہ جائے، تاکہ یہ محفوظ رہے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، ہمارے بزرگان دین نے جیلوں میں رہ کر بھی قرآن کریم کی خدمت کی ہے۔ کوئی وقت ان کا ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ قرآن کریم کی خدمت نہ کر رہے ہوں۔ حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حاکم وقت نے ان کو کسی بات پر جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں چلے گئے تو وہاں ایک قیدی بھی تھا، اس سے کہا کہ بھئی تم قرآن کریم پڑھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں۔ تو انہوں نے وہیں اس کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا، جیل کے اندر رہ کر ہی۔ آدھا قرآن مکمل ہو گیا تو اتنے میں ان کی رہائی کا وقت آ گیا۔ تو جیل سے جب رہا ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ابھی رہا نہیں ہونا چاہتا، ابھی میں جانا نہیں چاہتا۔ کہ کیوں؟ کہ ابھی میرا ایک ساتھی ہے جو قرآن کریم میں جسے پڑھا رہا تھا، ابھی اس کا آدھا قرآن ہوا ہے، جب مکمل ہو جائے گا اس کا قرآن تب میں جیل سے جاؤں گا۔ تو دیکھیے جیلوں میں رہ کر بھی انہوں نے قرآن پڑھایا ہے۔ تو ایسے عاشق قرآن تھے میرے بھائیوں، ایسے خدمت کرنے والے تھے۔ آج ہمارے سامنے ساری چیزیں مہیا ہیں، اللہ نے ہمیں ہر نعمتوں سے نواز رکھا ہے، پھر بھی ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے میرے بھائیوں۔
ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے اور خود بھی بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ تو اسی قرآن کریم کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں عزت دے سکتا ہے۔ اگر ہم نے اسے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر بھائیو، پھر پتہ نہیں ہم کہاں چلے جائیں، کیا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔